بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ خاص عمل ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ، گھر میں تنگ دستی، محتاجی، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا، کاروبار میں برکت نہیں، منافع نہیں، کاروبار چل نہیں رہا، بس ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں کہ ان کے لیے یہ عمل ہے، اور وہ اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ اللہ پاک آپ پر کرم فرمائیں گے، تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن ایک خاص وظیفہ کیجئے اور اس سورت کو پڑھنے کا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس سجاد کو پڑھنے والے مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس روایت کو کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کا یہ وظیفہ ہے کہ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اس وظیفے سے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ملیں گے، اور آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق کچھ خاص بتائیں گے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے کے وقت آ جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب میں آپ کو طریقہ کار جان لیجیے، آپ بتاؤں گا۔ جب تک اس طریقہ کار کو نہیں پتہ ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرے گا۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے اور آپ اس کا طریقہ کار جان لیجیے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک وقت آپ نے یہ عمل کب کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ کچھ مرد کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ لازمی کیجیے تاکہ آپ کو زندگی میں آسانیاں آئیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نیت رکھ کر اس کو پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے اس عمل کو کوئی کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، کوئی سبھی پڑھ سکتا ہے، اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورت کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب طریقہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کرو گے۔ یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔
لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے سورت کو صرف 21 بار پڑھنا ہے اور اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ کو اس کو پڑھو گے، آپ کے ذہن میں آپ کا جو بھی مقصد ہے اور آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کرو گے تو آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہی بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور صرف اتنا پڑھنا ہے کہ پورے یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسعود فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان عظیمی کے واسطے ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، اور ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، ذوالجلال والاکرام، ہم تجھی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تنہائی میں، محفل میں یا نادانی میں، انجانے میں، اللہ اپنی شان عظیمی کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔